الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبدا لهم من اللہ ما كانوا يحتسبون صدق اللہ العظیم۔ جسمانی عارضہ ہونے کی وجہ سے میں آداب کے خلاف بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کی یہ کانفرنس پنجاب بھر میں معروف و مشہور ہے۔ اس کانفرنس کے جو منتظمین ہیں اللہ کریم ان کو اعلیٰ صلہ عطا فرمائے۔ آپ جو سامعین ہیں اللہ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء مبلغین جو دور دور علاقے سے تشریف لائے اللہ ان کا سفر قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر معزز سامعین، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پہنچیں گے، بعض فیصلے ان کی توقعات کے خلاف آئیں گے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ معنی یہی ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یار میری نماز بھی جاتی رہی، میرا روزہ، میرا حج، زکوٰۃ سب کچھ قبولیت کے دائرے سے نکل گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، وہاں جو ترازو رکھا جائے گا ہمارے اعمال تولے جائیں گے، برائیاں بھی اچھائیاں دونوں چیزیں تولی جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَتُوزَنُ السَّيِّئَاتُ وَالْحَسَنَاتُ، برائیاں نیکیاں دونوں تولی جائیں گی۔ فرمایا فَمَنْ راجحت سیئاتہ علی حسناتہ مثقال ذرۃ دخل النار۔ جب برائی تولی جائے گی، اگر اچھائی پر برائی ایک رائی دانے کے برابر زیادہ ہو گئی آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا فمن راجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال ذرۃ دخل الجنہ۔ اگر برائی پر اچھائی صرف اتنی بڑھ گئی کہ ایک رائی کا دانہ ہو، سرسوں کا دانہ لگا لیں، یہ رائی کا دانہ نہیں ہے، صرف اتنا وزن اچھائی کا بڑھ گیا، رسول اللہ نے فرمایا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ وہاں اچھائی برائی تولی جائے گی۔ میرے عزیز یہ بات یاد رکھیے، ہمارے اعمال تلیں گے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ تلے گا، ہم اس سے فرار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اچھائی برائی تولی جائے گی، اب یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی ایسے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ ہماری نظر ان ذرائع پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر ان اسباب پہ آنی چاہیے جن کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ وہ میں 4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں، کسی عمل کو بھی آپ حقیر نہ جانیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحقروا من معروف شیئا، کسی عمل کو بھی آپ حقیر نہ جانیں۔ بعض اوقات چھوٹا عمل اچھائی والا جنت کا سبب بن سکتا ہے، اور بعض وقت ہماری نظر میں ایک برا عمل اتنا بڑا نہیں ہے، وہ جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے زمانہ کی ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے، جس کو پیاس لگی تھی، اس نے بھی پانی پیا اور ایک کتے کو بھی پانی پلایا۔ بخاری کے لفظ ہیں شکر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اسی پر قدر کر کے جنت عطا فرمائی۔ اور بخاری ہی میں لفظ ہے
کہ پیارے پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں، 2 قبروں سے گزر ہوا، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ جو 2 قبروں پر عذاب والی حدیث بخاری مسلم کی ہے، حضرت علامہ تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ التکشف کے اندر اس حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ حدیث 2 قبروں پر عذاب آ رہا ہے، رسول اللہ کو بتایا گیا، فرمایا یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ خرق للعادت کام ہے۔ اور آگے تھانوی فرماتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہے، وہ برزخی قبر میں عذاب ہے۔ اس حدیث کو اس عذاب قبر کے لیے بنیاد نہ بنایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 قبروں کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں۔ اور اگلا لفظ یہ ہے کہ ما یعذبان بکبیر، یہ بہت بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ بہت بڑا گناہ، ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ایک آدمی چگلی سے نہیں بچتا، بھائی گناہ تو بڑے ہیں دونوں۔ ما یعذبان بکبیر کا معنی یہ بنے گا کہ پیغمبر کائنات فرمانا یہ چاہتے ہیں ان کی نظر میں یہ گناہ بڑا نہیں تھا، اس کو یہ بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے اسی گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ بعض اوقات نیکی جنت کا سبب بن سکتی ہے اور بعض اوقات گناہ جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ تو 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے عملوں میں وزن پیدا ہوگا۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی وزن، عمل کا وزن نہیں بڑھ پائے گا، اس عمل کو ترازو سے اتار دیا جائے گا۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، توجہ سے بات سمجھیے، کچھ شاید چیزیں علمی بھی ہوں، چونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، میں حدیثیں چند آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، علماء بیٹھے، ابو داود شریف کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ آپ ہی لوگ کہتے ہیں یار فلانا بندہ شرک کر رہا تھا، وہ آخر میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ قبر کا پجاری بھی جنت میں جا رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا بھی جنت میں جا رہا ہے، کیونکہ حدیث یہی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے بھائی یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، حدیث کی شرح کرتی ہے۔ ایک روایت ہمیں اسی کے قریب مسلم شریف سے بھی ملی۔ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مرتے ہوئے اس بات کو جانے کہ لا الہ الا اللہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کو جانے، اس کا علم رکھے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو علم رکھنے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو صحیح معنوں میں پہچانیں۔ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ مشکل کشا کون ہے، پھر آپ یہ کہیں یہ مشکل کشائی والی وصف میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ حی ہے، کامل حی ہے، زندہ ہے، تو پھر زندہ ہونے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، سن تو آپ بھی میری بات رہے ہو، لیکن آپ یہ عقیدہ رکھیں لیس کمثلہ سمیع، اس جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ بصیر اللہ ہے، اب معنی یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ معز عزت دینے والا ہے، صرف یہ کہنا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، جو بندہ قبر پہ بیٹھ کر وہاں پر التجائیں کر رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کافی نہیں، عقیدہ یہ کہ ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی صفت ہے وہ صرف اس میں پائی جاتی ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا، اس عقیدے پہ مرے گا، پیغمبر کہتے ہیں وہی بندہ ہے جو جنت میں جائے۔ اچھا ایک اور نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، سورۃ البقرہ 2.5 پاروں کے اوپر محیط ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران آتی ہے، یہ بھی ایک بہت لمبی سورت ہے، اس کے بعد سورۃ النساء ہے،
وہ بھی لمبی سورت ہے، اس کے بعد سورت مائدہ ہے، وہ بھی لمبی سورت ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورت بقرہ کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ قرآن مقدس کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سورت آل عمران کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ سلسل قرآن ہے، کہ جو بندہ قرآن یہ سورت آل عمران کو 3 دفعہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے سورت مائدہ کے بارے میں نہیں کہا، اللہ کے رسول نے سورت الانعام کے بارے میں نہیں کہا، اللہ کے نبی نے سورت الاعراف کے بارے میں نہیں کہا، اور پیغمبر نے جو بات کہی ہے میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سورت الاخلاص جو قرآن مقدس کی چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے اور 4 آیتوں پہ محیط صورت ہے، پیارے پیغمبر کہتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ سورت قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا اس کی کیا وجہ کہ سورت اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر نبی کے باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ توجہ سے یہ میری بات سمجھیں، اگر 2-4 باتیں بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم نے یہ غور و تدبر کیا قرآن مقدس میں 2 صفتیں میرے اللہ کی ایسی ہیں، ایک احد ہے ایک صمد ہے، اور پورے قرآن پاک میں دونوں اکٹھے یہ صفتیں سورت اخلاص میں پائی گئی ہیں، پوری قرآن میں کسی اور سورت میں یہ 2 صفتیں نہیں پائی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد ہے۔ اللہ نے پہلے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے، کس بات میں ایک ہے؟ الصمد ہے۔ صمد کا معنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں الکمال، اپنی صفتوں میں کمال رکھتا ہے۔ اب معنی یہ کر فرمایا کہ تو عقیدہ یہ رکھ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں وہ واحد کمال بنتا ہے، جو اس کی صفتیں ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جاتی، جو غیر کی صفتیں ہیں وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اپنی صفتوں میں منفرد ہے اور غیر اپنی صفتوں میں الگ ہیں۔ اللہ ادھر نہیں آ سکتا، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے۔ میرا بھائی یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہے ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ عقیدہ رکھ، جو بندہ یہ عقیدہ رکھ کر سورت اخلاص کی تلاوت کرے گا تو پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی صفتوں کو جان لیا۔ اس وجہ سے سورت اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ، تجھے پورے قرآن پاک کا ثواب ملے۔ فجر کی پہلی نماز، فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ دن کی ابتدائی جو نماز ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سنتوں سے شروع ہوتی ہے۔ جب طلوع فجر ہو گئی ہے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ طلوع فجر کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور آخری نماز کون سی ہے؟ وتر ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا رات کا آخر وتر بناؤ۔ اس نقطے کو بھی جانیے، پیارے پیغمبر نے پہلی نماز فجر کی سنتیں بنائی ہیں اور آخری نماز فرمایا رات کے آخر میں وتر کو رکھ۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو۔ میں آپ کے سامنے بخاری اور ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں بھی 1 رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور وتروں کی 1 رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر کائنات دن کا آغاز بھی اخلاص سے کر رہے ہیں اور دن کا اختتام بھی اخلاص سے۔ پورے قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ ایک ہی مقام پہ موجود ہے، سورۃ محمد میں۔ لا الہ الا اللہ کا جملہ پورے قرآن پاک میں سورۃ محمد میں موجود ہے، باقی پورے قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا جملہ۔ اور اس کا آغاز ہے فعلم۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قل کہہ لا الہ الا اللہ، کہہ دے یہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے یہاں پر بھی قل کا لفظ نہیں بولا، یہاں پر بھی اعلم کا لفظ بولا ہے۔ میرے محبوب جان کے لا الہ الا اللہ، جو سورت اخلاص کو صحیح جان جائے گا وہ بندہ عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے، جو سورت اخلاص کی حقانیت کو سمجھے گا وہ عقیدہ توحید کو صحیح سمجھتا ہے۔ یہی وجہ جو بندہ اس کی گہرائی میں جا کر سورت الاخلاص کا مطالعہ کرے گا۔ میں بخاری کی ایک اور حدیث کا سہارا لے رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر کے پاس کچھ صحابہ آئے مسجد قباء سے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا جو مسجد کا امام ہے وہ مسجد کا امام وہ ہر رکعت میں سورت الاخلاص پڑھتا ہے، جس طرح ہم سورت
سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھتا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے امام کو بلاؤ۔ امام قباء کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام صاحب یہ بتاؤ کہ آپ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ اس امام مسجد نے کمال کا جواب دیا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں اس کی گہرائی میں جا کر اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ تو رسول انور نے فرمایا ان اللہ یحبک، اگر تورے اس سورت کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ کو تیرے ساتھ محبت ہے۔ اور فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورت کے ساتھ تیری محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس وجہ سے صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اس کی گہرائی کو جانو۔ آپ گہرائی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک پرزہ ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا۔ یہ اتنا ہلکا ہے کہ اس کو میں چھوڑوں تو یہ اڑتا ہوا ادھر جائے گا۔ اس کا کوئی وزن نہیں، بالکل کوئی وزن نہیں۔ اس کے مقابلہ میں اس کا وزن موبائل کا اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس ٹکڑے کا کوئی وزن۔ حدیث مسلم کی پڑھ رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے حضور لایا جائے گا۔ وہ جب اللہ کے حضور پہنچے گا اس کے 99 دفتر برائیوں کے تحت نظر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ 99 دفتر، ہر دفتر کل سجل مثل مد البصر، اور وہ حد نظر تک اس کی برائیوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بہت سارے احباب باہر کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تمام احباب حرکت فرمائیں اور قریب قریب ہو جائیں۔ تمام احباب حرکت فرمائیں اور قریب قریب ہو جائیں۔ باہر لوگ کھڑے ہیں، گرمی ہے، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیں۔ قرآنی حکم ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، کہ جب بھی تمہیں کشادگی اور وسعت کا کہا جائے تو دوسروں کے لیے کشادگی اور وسعت پیدا کر دیا کریں۔ تمام احباب قریب تشریف لائیں اور دل جمعی سے حضرت کا بیان سماعت فرمائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل سجل مثل مد البصر، اس کے گناہ کا ہر دفتر تحد نظر پھیلا ہوا ہوگا۔ وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، وہ اس بندے پر کپ کپی طاری ہوگی۔ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا وہ پرزہ بھی لاؤ، وہ بطاقہ بھی لاؤ، اور اس کو بھی اس 99 دفتروں کے ساتھ ترازو کے پلے میں تول لو۔ وہ بندہ کہتا ہے شاید میرے ساتھ مخول ہو رہا ہے کہ اس پرزے میں کیا ہے، یہ تو پرزہ پھونک مارے تو اڑ جاتا ہے، آخر اس کا وزن کیا ہوگا؟ حدیث مسلم موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ترازو کے پلہ میں اس کو تولا جائے گا، فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شاتت سجلاتوں، فرمایا ساقلت البطاقاتوں، کہ وہ جتنے 99 دفتر برائیوں کے پھیلے ہوئے ہیں وہ اڑنے لگ جائے گا۔ وہ پلہ جس میں وہ پرزہ ہے وہ زمین کے ساتھ چپک جائے گا، اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ رب کائنات اس پرزے میں ہے کیا؟ وہ تو کھول کر دکھا، فرمایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج پتہ چلا کہ اس عقیدے کا کتنا وزن ہے، صرف زبان سے پڑھنے کا وزن نہیں ہے، زبان سے کہنے کا وزن نہیں ہے، میرا بھائی فعلم کا وزن ہے، اس کا علم رکھ۔ اگر تیرا عقیدہ یہی بن چکا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے، مشکل کشا کوئی اور نہیں ہے، میری اور آپ کی دونوں نزدیک سے سننے والا صرف ایک رب کائنات ہے، کوئی بھی نہیں سن سکتا، اور عزت دینے والا صرف ایک رب ذوالجلال ہے، کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا، کوئی نبی بزرگ ولی نہیں عزت دے سکتا۔ جب میرا تیرا عقیدہ یہ ہے سبحان اللہ بھی اللہ ہے، الحمدللہ بھی اللہ ہے، اس کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کر اور یہ عقیدہ رکھ میرے رب کی صفتیں ادھر نہیں پائی جاتی، ادھر کی صفتیں ادھر نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم ترمذی کی پڑھ رہا ہوں، رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ یملأہ۔ جو اس عقیدے کے ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ سارے ترازو کو آدھے میں بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کے کہنے کے بعد سارا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پہلی بات ہے عقیدہ توحید مضبوط کرو، اس کے بغیر کوئی نماز قبول
اور دوسری بات ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں 2-3 چیزیں بالکل مختصر کر کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج کل سیب کا موسم ہے، آپ نے کسی آڑتی سے کہا مجھے 100 کارٹن سیب کے چاہیے اور ہو بھی جنس کالا کنو کی ہونی چاہیے۔ اب اس نے 100 کارٹن آپ کے پاس بھیجے، آپ نے اپنے ملازم سے کہا سب سے پہلے ان کارٹنوں کی گنتی کر، آیا کہ یہ گنتی پوری ہے؟ 1-2 کر کے وہ گن رہا ہے۔ اگر کارٹن کم ہوگا آپ اس کو پکڑیں گے، بھائی سارا سودا واپس کر، تیرے اتنے کارٹن کم ہیں۔ سب سے پہلے مال کی گنتی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ملازم سے فرمائیں گے کہ آپ ایسے کریں، ان کو دیکھیں 10 کلو کا ایک کارٹن کہا گیا تھا، اس کا وزن کر، آیا کہ 10 کلو سے کم تو نہیں ہے؟ جس کارٹن میں 8-9 کلو کا وزن ہوگا آپ اس کارٹن کو بھی الگ کر دیں گے۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ یار ان کارٹنوں کو کھول کر دیکھو سیب کی کون سی قسم ہے، اگر کالا کنو کی قسم نہیں ہے، گاچا کی قسم ہے، آپ کہیں گے یار اس کو واپس کر دو، چونکہ یہ سیب جو ہم نے منگوائے ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو میرا بھائی یہ بات بھی سمجھ لیں، قرآن مقدس کہتا ہے فَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے عمل کو جانچنے کے لیے ہم تیرا عقیدہ توحید دیکھیں گے، دوسرے نمبر پر تیرے نیکیوں کی گنتی شروع کریں گے۔ فرمایا اس کے نیکیوں کی گنتی کر، گنتی سے معنی یہ ہے کہ یار اس نے 10 نمازیں پڑھی ہیں یا ساری زندگی کی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزے سارے رکھے ہیں یا ایک آدھ روزہ رکھا ہے۔ بعض لوگ چند روزے رکھ لیتے ہیں، وہ پورے ماہ کے روزے نہیں رکھتے، بعض لوگ صبح و شام کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اعمال کی گنتی ہوگی، چونکہ میں قرآن و سنت کا طالب علم ہوں، قرآن و سنت میں ہی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ اسٹیج بھی توحید و سنت کا ہے، مسجد کا نام بھی توحید و سنت ہے، اور میری جماعت کا نام بھی توحید و سنت ہے۔ توجہ سے یہ بات سمجھیے، سب سے پہلے رب کائنات کہیں گے ان کے اعمال کی گنتی کی جائے، اعمال کو گنا جائے گا۔ اے رب کائنات، یہ اعمال کے گننے کے جو طریقے قرآن پاک نے بیان کیے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ 4 طریقوں سے ہمارے اعمال کو گنا جائے گا۔ کتنے طریقوں سے؟ اور بولو کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کل انسان الزمناہ طائرہ علی عنقہ، ہم آپ کا یہ جو نامہ اعمال ہے آپ کے گلے میں لٹکائیں گے، اس کو کھول دیں گے اور کہیں گے کہ گن لے تیری نمازیں کتنی ہیں، تیرے روزے کتنے ہیں، تیرے فلاں اعمال کتنے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، ان ترازوؤں کے ذریعے رب کائنات ان صحائف کو کھولیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین کو کہا جائے گا کہ تو بتا تیرے پہ کھڑے ہو کر اس نے نمازیں پڑھی تھیں، کتنی نمازیں بابا جی پڑھ کر آئے ہیں، سارا دن میں 5 پوری پڑھی گئی ہیں یا نہیں پڑھی گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہمارے اعمال کو گننے کا یہ زمین بتائے گی۔ اور تیسرا طریقہ قرآن کہتا ہے، فرمایا حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، میری تیری زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے کانوں سے کہیں گے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کہیں گے، اور میری آنکھوں سے کہیں گے، میرے چمڑے سے کہیں گے اور تم تو ان کے ساتھ تھے، بتاؤ کہ اتنے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ گننے کا تیسرا طریقہ ہوگا کہ یہ ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کو گن کر رب کائنات کو بتا رہے ہوں گے۔ اور چوتھا طریقہ قرآن کہتا ہے کل نفس صائق و شہید، کہ جب بھی تم میرے پاس آئے گا تیرے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک تجھے ہانک رہا ہوگا، ایک تیرے پاس گواہ بن کر آئے گا۔ یہ جو گواہ بن کر آنے والا فرشتہ ہے وہ تیرے اعمال کو گن گن کر بتائے گا۔ میں نے پہلے مثال دی ہے، اگر 100 کارٹن پورے نہیں ہیں تو تم سارے کارٹن واپس کرتے ہو، تو یہاں پر بھی رب کائنات کہیں گے اگر اس کے اعمال پورے نہیں ہیں اس کے اعمال کو ترازو کے پلے میں نہ رکھا جائے۔ یہ پہلا طریقہ ہے گننے کا، پہلا طریقہ۔ نمبر 2، اس کے بعد وزن چیک کیا جائے گا۔ اس عمل کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا گیا، وزن چیک ہو رہا ہے۔ اور وزن چیک ہونے کا، آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، اکثر پیٹرول پمپوں پر 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں، مقدار کی بھی ضمانت ہے، معیار کی بھی ضمانت ہے۔ مقدار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیمانہ پورا ہے، 1 لیٹر پورا 1 لیٹر ہے۔ اور معیار کا مطلب یہ کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ دھیانداری سے بتائیں، اگر کسی پیٹرول پمپ پہ آپ جائیں، وہاں پر لیٹر میں چند پوائنٹ کم ہو، آپ آئندہ اس پیٹرول پمپ پہ جاؤ گے؟ آپ کہو گے یار اس پہ مقدار پوری نہیں ہے۔ اگر معیار پورا نہ ہو، اس میں ملاوٹ ہو،
آپ پھر بھی اس پیٹرول پمپ پر جا کر نہیں تیل ڈلوائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس کے ترازو میں اس کے اعمال کو تولو، یہ جو اس کی نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، اس کو ذرا تولو، تولنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے گا، اعلان الہی ہوگا، اس کی مقدار بھی دیکھو، اس کا معیار بھی دیکھو، اس کی مقدار بھی دیکھو، اس کا معیار بھی دیکھو۔ یہ جو معیار ہے وزن بنانے کے لیے میرے بھائی دو چیزیں لازم ہوں گی، ان دونوں میں اگر ہم کمی کر گئے ہمارا وزن نہیں تلے گا، کائنات کے رب کی قسم۔ قرآن حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے، اگر اس میں دو چیزوں میں کمی آ گئی، دو چیزوں میں کمی آ گئی، ہمارا وزن نہیں بنے گا۔ ایک اخلاص ہے، سب سے پہلے مجھے میرے اعمال کا اخلاص دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس کے نیک عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ترازو کے پلے سے اتار دو، اس کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ نے آتے ہی پہلا پیغام دیا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے پہلا پیغام سنایا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ بخاری شریف کو کھولیے، پہلی حدیث امام بخاری یہ لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت اعلیٰ ہے، اعمال اعلیٰ ہے، نیت خراب ہے عمل بھی خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نیت کا مدار ہی، اس عمل کا مدار ہی نیت پر ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مجاہد ہے جو پہلی صف میں کھڑا ہے، آگے دشمن ہے، پیچھے مسلمانوں کی صفیں کھڑی ہیں، یہ پہلی صف کا مجاہد ہے اور یہ لڑ رہا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ شہید ہو جاتا ہے اور شہید ہو کر وہ زمین پہ گرتا ہے۔ پہلے صف ان کی دشمن کی ہے، ادھر صف مسلمان کی ہے، یہ پہلی صف کا شاہ سوار ہے۔ جس وقت یہ بندہ زمین پہ گرتا ہے، پیارے پیغمبر کا یہ فرمان علامہ ابن حجر نقل کرتے ہیں، فرمایا رب قتیل بین الصفین، ایک قتیل ایسا بھی ہے جو دو صفوں کے درمیان گر جاتا ہے، اور لوگ تو تعریف کرتے ہیں یہ شہید اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو چکا ہے، یہ اللہ کا منظور نظر ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ عالم بنیتہ، تیری زبان کا فیصلہ نہیں، اللہ نیت کو خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ شہید ہے یا نہیں۔ ہمارے اعمال کو چیک کیا جائے گا اخلاص کے ذریعے، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل ترازو کے پلے میں تولا۔ دوسری چیز ہے معیار، توجہ سے بات سمجھیے، اور یہ میں اپنی گفتگو کا آخر مقصودی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ معیار ہے، معیار کا مطلب یہ ہے ترازو لگا ہوا ہے، ہماری نماز روزہ حج زکاتیں وہاں چلی گئی ہیں، ہم وہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یار ہمارے عمل تلنے والے ہیں، ہمارے عمل تلنے والے ہیں۔ اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ تمہاری نیکیاں برائیاں تلی جائیں گی۔ فرمایا کہ اگر من راجع حسناتہ علی سیئاتہ، اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کا غلبہ ہو گیا وہ بندہ جنت میں جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کا غلبہ ہوا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ میرا بھائی آپ مخلص بھی ہیں، آپ اخلاص بھی رکھتے ہیں، آپ کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں، آپ کے دل دماغ میں پورا اخلاص ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن ہمارا وہ عمل دیکھا جائے گا اس کا معیار کیسا ہے، اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، یہ خالص نبی کی سنت کے مطابق ہے یا کہ اس میں کوئی خلط ملط چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا وہ تولا جائے گا، اگر نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے اس کو تولا، اس کو سائڈ پر کر دیا جائے گا، نکال کر یوں کر کے پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا تیرا عمل کوئی قبول نہیں ہے، یا معیار دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ خالص ہے یا نہ خالص ہے۔ تو میرا بھائی یہ معیار دیکھا جائے گا، اگر میرا اور آپ کا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ توجہ سے میں مثال دینا چاہتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو چکا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے ایک دن کا روزہ مکمل کر لیا ہے، اگر میں نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے، اللہ کہے گا اے توحیدیو یہ بتاؤ تم نے یہاں تک
ہاتھ کیسے اٹھائے تھے. تمہارے پاس کوئی میرے نبی کی سنت ہے؟ کائنات کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں ہم مسلم شریف پیش کریں گے کہ اللہ تیرے نبی کا یہ فرمان ہم تک پہنچا ہوا ہے کہ تیرے نبی نے کہا تھا ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا جائے. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. پھر اگلی بات ہے ہم نے قیام کیا ہے, قیام کے بعد ہم نے رکوع کیا ہے, رکوع اس طرح سے کیا. اللہ کہے گا یہ رکوع بتا, میرے نبی کی سنت کے مطابق تھا. ہم کہیں گے اللہ جس طرح ہم رکوع کر رہے ہیں یہ بخاری میں حدیث ہم تک پہنچی تھی, اس میں یہ بات ہے کہ تیرے نبی اس طرح کا رکوع کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے اچھا سجدہ بتا, سجدہ اس طرح ہم نے کیا ہے. ہم کہیں گے کہ ربا تیرے نبی کا یہ فرمان ہمارے پاس بخاری مسلم میں موجود تھا, تیرے نبی اس طرح کر کے سجدہ کرتے رہے, سلام اس طرح پھیرتے رہے, دعا اس طرح کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ واقعتاً میرے نبی کی یہ سنت ہے, اس کے عمل کا وزن کیا جائے. میرا بھائی اس کو بھی بلایا جائے گا جس نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگائیں, جس نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بتیاں سلگائیں, جس نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لاکھوں روپے لگا کر ان بازاروں کو سجایا, ان گلیوں کو سجایا اور جلوس نکالے, مروجہ طریقے کے ساتھ جلوس نکالا اور اس نے ناچ گانا کیا اور اس میں اس نے تبلے اور سرنگیوں کی تام میں اس نے ناچ گانا کیا. اور 2 سال پہلے ملتان میں ایک حور عین نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بتاؤ تو نے یہ 12 جھنڈیاں لگائی تھیں جس وقت ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا, اور تو نے یہ 12 جھنڈے لگائے, یہ 12 بتیاں سلگائیں جس وقت ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا, اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو نے یہ جلوس نکالا. بتا اس کے عمل کو تولا جائے جس وقت ترازو کے پلے میں لایا جائے گا, معیار چیک کیا جائے گا. میرا نبی کہے گا, میرا اللہ کہے گا بتاؤ کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے میرے نبی تمہاری زندگی میں 23 دفعہ آیا تھا, آیا کہ آپ نے جھنڈیاں لگائی تھیں. اگر تو نبی نے کہہ دیا کہ میں نے جھنڈیاں لگائی تھیں, اللہ کہے گا اس کا عمل تولا جائے گا. اگر نبی نے کہہ دیا میں نے 12 بلب سلگائے تھے تو پھر یہ تولا جائے گا. اگر نبی نے کہہ دیا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میں نے بازار سجائے تھے, میں نے گلیاں سجائی تھیں, پھر تو تولا جائے گا. اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میں نے محمد نے جلوس نکالا تھا, اللہ یہ ترجیح یہ مروجہ جلوس نکالا تھا, تو تولا جائے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ خرافات کی ہیں, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ کیا بخاری پڑھو گے؟ کیا مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ پڑھو گے؟ اس وجہ سے میرا بھائی معیار کو چیک کیا جائے گا. آج وہ عمل کر جس پر نبی کی حدیث اور سنت موجود ہے, جس پر نبی کی سنت نہیں ہے وہ عمل نہ کر. کائنات کے رب کی قسم ترازو اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا. بات حقیقت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ بولیے شاباش. یار یہاں تو 1 کلو گندم لینے کے لیے جائے, 1 کلو دودھ لینے کے لیے جائے, اگر اس کا معیار نہیں ہے تو دودھ کو وہاں پھینک کے آتا ہے, گندم کو اس کے منہ پہ مار کے آتا ہے کہ یار تیرا معیار نہیں ہے. نبی کریم معیار کی بات کر رہا ہوں, سنت کا وزن ہے. اصل ہمارے اعمال میں کس کا وزن ہے؟ سنت کا وزن ہے. آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھ کے میں ان میں مطابقت کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث بخاری کی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہو لیاتی الرجل العظیم السمین, ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کا جسم موٹا ہوگا, بڑا جسیم ہوگا, بڑے جسے والا ہوگا, بڑا عظیم ہوگا, چودھری ہوگا, جام خان ہوگا, علاقے کا ایک بہترین انسان ہوگا, یا وقت کا حکمران یا وزیر اعظم ہوگا. انہو لیاتی الرجل العظیم السمین, موٹا تازہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا وزن کیا جائے. حدیث بخاری کی پڑھو, اللہ کہیں گے اس کا وزن کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرا ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا وزن تولا جائے گا. اس جسم کو, موٹے تازے آدمی کے جسم کو تولا جائے گا. ہم نے جب دنیا میں ترازو پہ تولا, اس کا وزن ہمیں 100 کلو نظر آیا, اس کا وزن ہمیں 100 کلو نظر آیا. کتنے ایسے افراد ہیں جن کا وزن 100 کلو ہوتا ہے, 125 کلو ہوتا ہے, اور 2 من ہوتا ہے, 1.5 من ہوتا ہے, لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اس کا وزن کیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تازنو عند اللہ, لا تازنو عند اللہ جناح بعوضۃ, ایک پر مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. موٹا تازہ ہے لیکن اس کا ایک مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں ہے. اور اس کے مقابلہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور پڑھ رہا ہوں,
حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائی جائے، میرا لاغر جسم ہے، کمزور جسم ہے، میری پنڈلیاں باریک ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے قد کے انسان تھے اور بڑے کمزور اور نحیف انسان تھے۔ آج میں ایک درخت پہ چڑھا تھا اور میری پنڈلیاں نیچے سے نظر آ رہی تھیں، کچھ دوست وہاں سے گزرے، انہوں نے میری پنڈلیوں کو دیکھا، ہنسنے لگ گئے، مخول کرنے لگ گئے، اے حبیب کائنات میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میری پنڈلیوں کو دیکھ کر یہ لوگ آج ہنس رہے ہیں جن کا وزن 1 2 4 کلو بھی نہیں ہوگا، 5 7 10 کلو بھی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء نے جو بات فرمائی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لاہما اسقل فی الوزن من اودن، اے عبداللہ ابن مسعود یہ جو تیری پنڈلیاں ہیں پتہ ہے کتنی وزن ہے تیرے اللہ کے ہاں؟ ان کا کتنا وزن ہے؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر کتنا وزن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری پنڈلیوں کو قیامت کے دن ترازو کے پلہ میں تولا جائے گا، ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ یہ موٹا تازہ آدمی ہے، جناح باؤزا، ایک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلا۔ ابن مسعود کی پنڈلیاں باریک ہیں، ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلا۔ کس چیز کا وزن ہے؟ میں بخاری کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے حذیفہ میں مدینہ طیبہ میں آیا ہوں، مجھے ایسا صحابی رسول بتاؤ کہ جو دلالت میں ایسا صحابی رسول بتاؤ نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ سنت کر کے چلتا ہو، پیغمبر کی ہدایت پہ چلتا ہو، امام الانبیاء کے طور طریقوں کے چلتا ہو، اس کا کھانا بھی نبی کے طریقے پر ہو، اس کا پینا بھی نبی کے طریقے پر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نبی کے طریقے پر ہو، اس کے معاملات بھی نبی کے طریقے پر ہو، مجھے ایسا شخص بتاؤ میں اس کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک بخاری کی پڑھ رہا ہوں، حضرت حذیفہ نے کہا میں پورے مدینہ طیبہ میں تجھے ایک آدمی کا نام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہادیان، وہ پیارے پیغمبر کے ساتھ رہنمائی میں بھی قریب ہے، اور وہ سارے صحابہ میں نبی کے ساتھ سنت میں بھی زیادہ قریب ہے، وہ سارے صحابہ میں رواج اور طریقے میں بھی نبی کے ساتھ زیادہ قریب ہے، بھولے سے بھی اس نے نبی کا طریقہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا وہ نام کس کا ہے؟ اس نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج پتا چلا کہ وزن کس چیز کا ہے؟ بولو، سنت کا ہے۔ کس کا وزن ہے؟ سنت کا وزن ہے۔ ایک لفظ بولو، باتیں بڑی، ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، توجہ سے بات سمجھیے۔ اجتماعی جلوس نکلا، جگہ جگہ پر نکلا، لوگوں نے اپنے آپ کو سجایا اجتماعیت کے ساتھ۔ پھر وہ ہم سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہاں درود پڑھا ہے، ہم نے نعت پڑھی ہے، ہم نے بیان کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن سنت کی وجہ سے زیادہ ہے۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس میں حرج کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے اور کوفہ میں آئے اور حضرت ابن مسعود کے پاس آئے، کہنے لگے فلانی مسجد جو آپ کے قریب ہے وہاں پر میں نے ایک بدعت دیکھی ہے، وہاں پر میں نے ایک نیا رواج دیکھا ہے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کے پاس موجود نہیں ہے، یہ اوریجنل بات کر رہا ہوں۔ وہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں وہ کون سی نئی بات دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ خود جائیے۔ ابن مسعود تشریف لائے، حدیث میں نقشہ بھی موجود ہے، ابن مسعود نے اپنے سر پر کپڑا رکھا اور اپنے سارے چہرے کو چھپایا، صرف آنکھوں کو ننگا رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس مسجد میں پہنچ گئے، وہاں کیا ہو رہا تھا میرا بھائی؟ وہاں کیا بات چل رہی تھی؟ لوگ اسی طرح اکٹھے تھے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اجتماعیت کے ساتھ بول رہے تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، سبحان اللہ اجتماعیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ ابن مسعود نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا کہ جانو میں کون ہوں؟ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ فرمایا مجھے پہچان لو، میں پیغمبر کا صحابی ہوں، پیغمبر کے ساتھ حضر میں بھی ساتھ تھا، پیغمبر کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ تھا، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے گھر میں بھی ساتھ تھا، یعنی میں نبی کا قریب کا صحابی ہوں۔ فرمایا یہ دو اجتماعیت کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو یہ نبی نے تو ایسا کام نہیں کیا، یہ تو پیغمبر نے تو ایسا عمل نہیں کیا، پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، ہم صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مسعود یہ کون سی قباحت ہے؟
ہم نے سبحان اللہ پڑھا، کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ ہم نے الحمدللہ پڑھا، کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، یہ گناہ کا کام ہے؟ فرمایا ہم تو ان نعروں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ابن مسعود کے جملے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ لقد جئتم ببدعۃ سالمہ، وہ بات سبحان اللہ کی نہیں ہے، بات الحمدللہ کی نہیں ہے، بات اللہ اکبر کی نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ جو تم یہ کام کر رہے ہو، اس طرح کا اجتماع نبی نے نہیں کیا تھا، پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا تھا، ابو بکر نے نہیں کیا تھا، عمر عثمان و علی نے نہیں کیا تھا، یہ نیا کام ہے۔ فرمایا تو جنت کی بات کرتا ہے، میں تو امید رکھتا ہوں اس بدعت کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ وما علینا الا